ہم تحریک علی گڑھ کا جائزہ لے رہے تھے اور یہ لیکچر 5 ہے سیوکس۔ تحریک علی گڑھ کی خدمات میں سب سے پہلے جو ہم جائزہ لیں گے وہ تعلیمی خدمات کا لیں گے۔ سر سید نے مسلمانوں کے لیے تعلیم کی ضرورت پر بڑا زور دیا اور تلقین کی کہ جدید مغربی اور سائنسی تعلیم حاصل کر کے وہ جلد از جلد برصغیر کی دوسری اقوام کے برابر مقام حاصل کریں۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ یا تعلیمی شعور اور آگاہی کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ظاہر ہے اس وقت جب مسلمان پسماندگی کا شکار تھے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، تو یہ سر سید احمد خان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی توجہ تعلیم کی طرف جانب گامزن کروائی۔ نہ کہ صرف تعلیم کی طرف گامزن کروائی بلکہ اس میں انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ تعلیم برائے تعلیم نہیں بلکہ اس کا با مقصد ہونا بہت ضروری ہے، جس میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، جدید ترین نصاب، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، ایم یو کالج علی گڑھ کا بن جانا، محمدن ایجوکیشنل کانفرنسز کا قیام کرنا اور ادبی و علمی خدمات کا جائزہ لیا۔ یہ وہ خدمات تھیں جو اس سے سر سید سے پہلے کسی بھی مسلم رہنما نے اس طرح سر انجام دینے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف تعلیم حاصل کرنے کو کہا بلکہ بالخصوص جدید علوم، بالخصوص انگریزی، ادب اور سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی، جس سے ذہنوں کو نئے دنیا، نئے آشکار اور نئے آسمان اور زمینوں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس مقام پر لانے کی کوشش کی کہ وہ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کے برابر کھڑے ہو سکیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کے لیے انہوں نے وہاں پر ادارے میں انہوں نے مغربی کتابوں کے تراجم کروائے، اردو زبان میں ذخیرہ منتقل کروایا۔ علی گڑھ سر سید علی گڑھ تبدیل ہوئے تو سوسائٹی کا صدر دفتر بھی غازی پور سے علی گڑھ منتقل کر دیا گیا۔ جدید ترین نصاب پر زور دیا گیا کہ اب ہمیں وہ فرسودہ نظام کی ضرورت نہیں رہ گئی جو کہ 1857 سے پہلے مغلیہ دور اور بادشاہتوں میں رائج تھا، بلکہ اب ہمیں نئی اقوام کے ساتھ بڑھنے کے لیے نئے طرح کے نصاب کی ضرورت تھی۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں انہوں نے 1866 میں نکالا۔ اس رسالے میں تحریک کی سرگرمیوں کی خبریں بھی شائع ہوتی تھیں اور برصغیر کے عوام کے معاشی، سماجی اور سیاسی مسائل پر مقالے بھی لکھے جاتے تھے۔ یہ گزٹ انگریزی اور اردو زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ ایم یو کالج علی گڑھ 1877 میں علی گڑھ میں مشہور زمانہ علی گڑھ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ مسلمان باقاعدہ طور پہ کسی انسٹیٹیوٹ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکے، اور بعد میں انہوں نے پاکستان کی تخلیق میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سر سید انگلستان جاتے رہے اور انہوں نے بڑے نامی گرامی اور انگریز اساتذہ کو اپنے اداروں میں پڑھانے پر آمادہ بھی کیا۔ ان میں سب سے پہلے اس نے آرک بولڈ اور آرنل کا نام قابل ذکر ہے۔ انگریز اساتذہ نے اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان مسلم نسل جدید مغربی علوم سے بہرہ ور ہونے لگی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں انہوں نے قیام عمل میں لایا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے بڑے مسلمانوں کی مدد کا حصول تھا۔ کانفرنس میں برصغیر کے طول و عرض کی کثیر تعداد میں درد دل رکھنے والے صاحبان ثروت تشریف لاتے رہے اور سید کے منصوبوں کی تکمیل کی کوششوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد ادبی اور علمی خدمات انہوں نے انجام دی، جس میں انہوں نے ہمارے پاس نمایاں کام کیے، جس میں ڈپٹی نذیر احمد کا کام نمایاں ہے، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف اس تحریک کے زیر سایہ پروان چڑھے بلکہ بہت ساری کتب لکھ کے مسلمانوں کے اندر ادب کا شعور بھی پیدا کیا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اب ہمیں نئی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف سائنس ٹیکنالوجی بلکہ ساتھ ساتھ ادبی چیزوں کا بھی حساب بننا چاہیے جو کہ شعور کو بلند کرتی ہے، دل کو درد سے آشنا کرتی ہے، احساس کے مادے پیدا کرتی ہے، نئی تحریک میں پیدا ہونے والے وہ نعرے اور وہ شعور بیدار کرتی ہے جس سے قوم اپنے لیے مناسب راستے اور مناسب منزلوں کا تلاش ممکن بنا سکے۔